میری بات سن لینا، یہ طے شدہ بات ہے کہ ابو جہل قطعی الکفر ہے، اس کو کوئی کہتا ہے میں اس کا مسلمان سمجھتا ہوں، عتبہ قطعی الکفر ہے، کوئی کہتا ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور شیبہ قطعی الکفر ہے، اس کو کوئی کہتا ہے مسلمان سمجھتا ہوں، قارون کو مسلمان سمجھتا ہوں، حامان کو مسلمان سمجھتا ہوں، فرعون کو مسلمان سمجھتا ہوں، نمرود کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے وہ پکا کافر ہے، خود کافر ہے، وہ خود پکا کافر ہے۔ آپ کی توسط سے یہ مسائل چھیڑنے کے نہیں ہے، یہ مسائل یہاں پر لانے کے نہیں ہے، لیکن آج ہمیں چونکہ پورے پاکستان سراپا احتجاج، پورے پاکستان کے مسجدوں میں اس دفعہ جو ظلم ہوا ہے، لاکھوں کے جو جلوس نکلے، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، روڈوں میں صحابہ پر لعنتیں بھیجی گئی ہے، ہم ان پر کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں کشتیاں جلا چکا ہوں، میں کشتیاں جلا چکا ہوں، ہمیں اس دنیا میں مزید زیادہ رہنے کا شوق بھی نہیں ہے، جانا ہے، اگر آج نہیں مروں گا تو کل مروں گا، مرنا تو کب ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں نہیں رہے، بڑے بڑے سلاطین جبابرہ وہ بھی نہیں رہے، غوث اور قطب شہداء صالحین وہ بھی نہیں رہے، اللہ اگر مجھے صحابہ کے لیے قربان کرے، میرے والدین کی سعادت ہے۔ آپ کی توسط سے یہاں میرے ایجنسی والے بھائی بیٹھے ہوں گے، حکومت اہلکار بیٹھے ہوں گے، اب یہ چاہتے باقاعدہ، ایران کی سازش ہے کہ اس ملک کو خانہ جنگی کا مرکز بنایا جائے، اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، جیسے کہ لیبیا کی حالت ہے، جس طریقے پر شام کی حالت ہے، جس طرح سعودیہ کے اندر انہوں نے ایران کا ہاتھ داخل ہے، دبئی والوں کو نچا رہا ہے، فلسطین میں ایران ہے، ہر جگہ ایران ہے۔ آج اگر اس پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، انڈیا حملہ کرتا ہے، جماعت اسلامی لڑے گا، بریلوی لڑے گا، دیوبندی لڑیں گے، اہل حدیث حضرات لڑیں گے، ہندو آپ کے ساتھ دیں گے، سکھ آپ کے ساتھ دیں گے، قرآن میرے ہاتھ میں، خدا کی قسم شیعہ ایران کے ساتھ دے گا۔ اگر ایران حملہ آور ہوتا ہے، یہ سب کچھ ایران کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ اور میں تو ان مولویوں کو کہتا ہوں کہ تم کس دنیا میں رہتے ہو، تمہارا نام بڑے بڑے ہیں، تم تو کبھی گئے بھی نہیں ان کے سامنے۔ میں ان ملاؤں کو تو کہتا بھی ہوں کہ تم میں سے کون گیا ہے ان کے سامنے؟ یہاں تو گیا تو میں ہوں، عالمی مقابلوں میں میں گیا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں گیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، عالمی مقابلوں میں گیا، اور جا کر کے ایران میں اس طریقے پر کیل ٹھوک کر کے آیا ہوں کہ کسی کے باپ پتہ کرو ایران والوں سے۔ ایران جا کر کے الحمدللہ، ایران جا کر کے ان کے ناک میں جو ہے نا میں نے دم کر کے رکھا، 2 مرتبہ میں گیا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، اس لیے یہ سخت زبان مجھے استعمال کرنی نہیں ہے، لیکن میں اپنے اداروں سے اپیل کروں گا، یہی کہوں گا کہ پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ نہ کھیلو، ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، یہ ملک اس کا مفاد ہمیں عزیز ہے، اس ملک کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قرض یہ کہ قربانیاں دی ہے، جس میں بریلوی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، ہمارے اختلافات ہے آپس میں اور رہیں گے، چھوٹے چھوٹے اختلافات، آپس میں بچوں کے بھی اختلافات ہوتے ہیں، بیٹوں کا بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، ابا امی کا بھی اختلاف ہوتا ہے، ایک گھر میں 10-12 افراد رہتے ہیں ان کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن باہر کا کوئی چور بے غیرت ڈاکو جب آتا ہے، یہ بھائی باوجود اپنے اختلافات کے اس کتے کا مقابلہ کرتے کہ ہماری بہن کی عزت لٹ نہ جائے۔ دیوبندی کا بریلوی کا اختلاف ہے، ہم اپنے اختلافات طے کریں گے، دیوبندی جماعت اسلامی کے اختلافات سیاسی ہے، طے کریں گے، جماعت اہل حدیث کے ساتھ اختلافات ہے، طے کریں گے، لیکن تمہارے جیسے مرتد اور بے ایمانوں کے لیے ہم سب کے سب ایک ہے، سب کو ایک، تمہارے لیے ہم سب ایک ہے۔ ہم انشاءاللہ تمہیں بتا دیں گے، ہمارا ملک اس کے متحمل نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ خدا داد مملکت اسلامی خدا داد یہ پاکستان جا کر کے دشمنوں کے ہاتھ لگے، رافضیوں کے ہاتھ لگے، صحابہ کے دشمن پر۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے شاگردوں کو گالی نہ دینا، فإنه لو انفق احدكم مثل احد لما بلغ مد مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصيفه، اللہ کی قسم تم احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرو میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اگر 2.5 کلو گندم خرچ کرے، 1.5 کلو گندم خرچ کرے، آدھا کلو گندم خرچ کرے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تم ریاکاری کے لیے کرو گے، تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ احد پہاڑ سونا بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، صحابی کا مقابلہ سوچتے ہو؟
صحابی کا مقابلہ سوچتے ہو؟ یہ مولوی، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، جتنے بزرگ ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، بڑی بڑی پگڑیاں ہماری ہوتی ہیں، سب ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے نام پہ کار ہیں۔ ان سب کو جمع